صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مالو سر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصب کر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کی یاد کے سوا جو کچھ تھا لا کے ڈر دیا۔ صدیق ہے یارو یاور محبوب کردگار، اور صدیق صحیح ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، اور صدیق ہی ذات خدا نے کہا، صدیق ہی احمد مجتبیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ، جو نہ صدیق مانے وہ، جو نہ صدیق مانے وہ تشریف رکھتے ہیں سادات کے فجر اہل حدیث کے ترجمان جنرل اہل حدیث وکیل صحابہ حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ کا پروفیسر ساجد میر صاحب، تیرا امیر میرا امیر، بلند آواز سے جدو کو لہرا کے تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرات، خطبہ جمعہ میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، میں آپ کے اور قائد محترم امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے خطاب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، شہر سیالکوٹ اہل حدیث یہ فورس واقعی آج مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اتنا عظیم الشان اجتماع اور ریلی کا انتظام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت عظمت کے اور دفاع کے لیے یاد رکھیے، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار مخالفت میں میدان میں آ گئے تھے، اسی دن سے اصحاب رسول کی توہین کرنے والے، اصحاب رسول کی مخالفت کرنے والے بھی میدان عمل میں آ چکے تھے، حتیٰ کہ آپ جس دن ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کا آغاز کیا، اسی دن اصحاب رسول کی مخالفت کا بھی آغاز ہوا۔ صحابہ کرام کے منکرین، صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کے جو خلاف تھے، ان لوگوں نے ہمیشہ اصحاب رسول پر چرا کی۔ ابو جہل اس کے ساتھیوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ انہوں نے اصحاب رسول کے بارے میں سفہاء کے لفظ کا استعمال کیا، رب نے جواب میں الا انہم هم السفہاء کہہ کے یہ ایک قانون ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کائنات کے ان لوگوں جو بھی دنیا میں آ کے جو کہے صحابہ کرام کے بارے میں وہی جواب میں کہا جائے۔ اگر کوئی صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے، رب نے جواب میں قرآن میں انہیں بے وقوف کہا ہے۔ اگر صحابہ کرام کوئی کافر کہتا ہے نعوذ باللہ، تو ہمیں یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ جو کہے اصحاب رسول کو ہم جواب میں وہی کہے۔ خاص کر اصحاب رسول کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کفار کی یہ پرانی خواہش تھی کہ صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو جائے۔ جب نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان کیا تو صدیق مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے۔ کفار اکٹھے ہو کے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے صدیق کو کہا کہ آپ نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ کافروں کی یہ پہلی خواہش تھی
جو پوری نہ ہوئی، صدیق نے بغیر کسی دلیل اور معجزہ مانگنے کے بغیر پیغمبر پر ایمان لائے۔ جب مصطفیٰ معراج پہ گئے، کافروں کی یہ دوسری خواہش تھی کہ آج صدیق مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرے۔ معراج کا واقعہ سن کے صدیق کے دروازے پہ گئے تھے، لیکن صدیق کی فہم و فراست، آپ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پایا۔ پھر منافقین و کفار نے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پہ الزام لگا کے صدیق کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہا، لیکن صدیق اس حالات میں بھی پیغمبر کے ساتھ رہے اور صدیقہ کائنات سے یہ کہہ دیا تھا کہ اے بیٹا عائشہ، اگر پیغمبر کی اجازت کے بغیر میرے گھر آئی ہو تو مجھے بیٹی کی محبت پیغمبر کی محبت کے درمیان نہیں آ سکتی، لہذا اگر اجازت نہیں ہے تو واپس پلٹ جاؤ۔ صدیق اس قدر وفادار تھے کہ نبی علیہ السلام نے سید عمر سے فرمایا تھا، اے عمر کیوں نہیں ابو بکر صدیق کو میرے لیے معاف کرتے؟ اس نے مال سے اور ایمان لا کے میری تصدیق کر کے مال کے ذریعے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے، کیوں نہیں میرے ساتھی دوست کو تم چھوڑتے، کیوں نہیں معاف کرتے؟ پیغمبر جذبات میں یہ ارشاد فرما رہے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے، اس واقعے کے بعد کسی صحابی رسول نے کبھی صدیق کے بارے میں کوئی جملہ، کوئی ان کی شان کے خلاف بات نہیں کی، لیکن آج 1400 سال بعد صدیق کے بارے میں وہ الفاظ کہیں گے جو آل و سنہ کے دلوں کو، سینوں کو چیر دیا ہے، جنہوں نے، جو ہمارے لیے انتہائی مشکل الفاظ ہے کہ ہم ان کو برداشت کریں۔ اگر صدیق مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر اور کون مومن ہو سکتے ہیں؟ اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صدیق کی حرمت کا اب قانون نہیں بن جائے گا۔ تو یہ مطالبے لے کے آئے اس شخص آصف ملعون کو جس نے صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، اس کو لندن سے واپس بلا کے برتناک سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا جائے، جو بھی اصحاب رسول کی توہین کرے اس کو قرار واقعی سزا، آئینی سزا کا لاگو کی جائے اور اس قانون پر عمل کیا جائے۔ جب تک اصحاب رسول آل رسول کی عزت عظمت کا یہ قانون نہیں بن جاتا، ہماری یہ تاریخ امیر محترم کی قیادت میں انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور جب بھی جہاں بھی آپ کو آواز دی آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی عزت کے لیے آپ ہمہ وقت تیار ہیں۔ خود صحابہ رحمت اللہ، اور قرآن پاک نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بغض صحابہ کو رب نے لعنت اللہ کہا ہے، لہذا اس لعنت سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت عقیدت کا اظہار کیا جائے اور جو ان پر تبرہ کرے اس کے خلاف قانون بننا چاہیے اور قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے قربان ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گلی گلی، نگر نگر